صوبیدار مرجان صاحب اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں اس علاقے کی گاڑھی تاریخ ہمیں گھول گھول کر پلاتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ علاقہ ذوئے مشت کا حصہ ہے۔ یہاں کٹی پھٹی زمینوں پر آباد لوگوں کا تعلق اوتے زئی اور علی شیر زئی کے قبیلوں سے ہے۔ ان کی باتوں سے مزید پتہ چلا کہ جنوب میں بہتر زمینیں ہیں، مگر عرصہ دراز سے ان پر بنگش لوگوں کا تسلط ہے۔ انہوں نے ایک حکایت بھی سنائی کہ کس طرح زمینوں کی ملکیت پر بنگش اور اوتے زئی میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں قبیلوں نے ایک دانشور نائی کو منصف ٹھہرایا اور اس نے فیصلہ دیا کہ دائی دائی دادا سے پائی سما دو بنگش غردہ اوتے زئی، یعنی نائی نے فیصلہ دیا کہ ہموار علاقے بنگشوں کے اور غار پہاڑ اوتے زئی کے ہیں۔ نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہمیں صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں شکار آسانی سے ملتا ہوگا۔ جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر گاڑیاں آگے لے جانا ناممکن ہو گیا۔ یہاں نشیب میں ایک بڑا سا تالاب موجود تھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ تالاب قدرتی نہیں بلکہ بنایا گیا ہے۔ ایسے تالاب ہم نے راستے میں بھی ایک دو جگہ دیکھے تھے۔ میرے پوچھنے پر کبیر علی شاہ نے بتایا کہ شکاریوں نے مرغابیوں اور کونجوں وغیرہ کو پھانسنے کے لیے یہ جوہر نما تالاب بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تالاب انسانوں اور مویشیوں کی پانی کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ جس ڈھوکی نامی تالاب کے کنارے ہم رکے ہیں یہاں تک کوئی شاذ و نادر ہی پہنچتا ہے۔ ایک تو راستہ دشوار ہے، دوسرے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے کا خطرہ بھی شدید تر ہوتا ہے۔ خطرے کے احساس سے تن بدن میں عجب طرح کی سنسنی بھرتی۔ جیل کی بے کیف تیرگی میں زندگی کے 4 سال جھونکنے کے بعد میں ایک بار پھر خود کو اپنے من چاہے ماحول میں پا رہا تھا۔ آزادی کی مہک نے خطرے کی بو سے بغلگیر ہو کر ایک تیسری خوشبو کو جنم دیا تھا اور یہ خوشبو میرے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد میں نے اپنے سینے میں ایک کیف آور جوش کی لہریں محسوس کی اور پورے بازو کھول کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس انگڑائی کو ایس پی برکت کی گرجدار آواز نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ وہ مجھے اور کانسٹیبل نذیر کو ایک ساتھ مخاطب کر کے بولے، تم دونوں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلو کوئی نوکر بھوتنیدہ نہیں آئے گا تمہارے کام سنوارنے، چلو پک اپ سے سامان وغیرہ اتار کے لاؤ۔ کانسٹیبل نذیر اور میں پک اپ کی طرف بڑھے۔ خاصادار فورس کے جوان پہلے سے سامان اتار رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے بڑی چابک دستی سے 3 خیمے کھڑے کر دیے۔ اس دوران ایک خیمے میں دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔ پہلے افسران اعلیٰ نے لنچ کیا، پھر ہماری باری آئی۔ دشوار سفر کے باعث سب کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن کبیر علی شاہ بدستور حشاش بشاش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کتے بے چین ہیں، جب تک انہیں پک اپ سے اتار کر ایک راؤنڈ نہیں لگوایا جائے گا وہ شور مچاتے رہیں گے۔ کبیر علی شاہ کے اصرار پر مرجان خان اور انسپکٹر واجبہ بھی کتوں کو ایک چکر لگوانے پر تیار ہو گئے۔ کتوں کو پک اپ سے اتارا گیا۔ ان میں 2 بوہیلی یعنی بل ٹیریئر شامل تھے، 3 بوگیر اور باقی تازی تھے۔ بوہیلی سب سے توانا تھے۔ وہ بڑی پھرتی سے پک اپ سے اترے اور زنجیریں چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبیر علی شاہ کے اشارے پر اس کے خادموں نے سب کتوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشیب و فراز میں گم ہو گئے اور ان کی آوازوں سے ویرانہ گونجنے لگا۔ شکاری کتوں کے پیچھے پیدل بھاگنا جان جوکھوں کا کام ہے اور یہ کام کبیر علی شاہ کرتا تھا۔ وہ ہمارے آگے آگے بڑی تیزی سے نشیب و فراز میں پھل کو پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ ہم سب پیچھے تھے اور صوبیدار مرجان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ اتنے میں ہمارے بالکل قریب سے ایک بوہیلی فراٹے بھرتا نمودار ہوا اور ایک کھو میں غائب ہو گیا۔ وہ کسی گلہری یا خرگوش کے تعاقب میں تھا، لیکن اس سے پہلے تازی کتوں نے ایک جنگلی بلے پر دانت آزما ڈالے۔ خون کی بو دونوں بوہیلی کتوں کو تازی کتوں کی طرف کھینچ لائی۔ اس موقع پر صوبیدار مرجان اور ایک خادم نے لپک کر دونوں بوہیلی کتوں کو سنبھال لیا۔ صوبیدار نے بتایا کہ یہ دونوں کتے بڑے جارحانہ مزاج کے مالک ہیں، خاص طور پر شکار اور صنف مخالف کے معاملات میں یہ اپنی برتری ضرور جتاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک کتیا پر حق ملکیت ثابت کرتے کرتے ان دونوں نے چند ماہ پہلے ایک بوڑھے خادم کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اگلے 3 روز ہم نے اس علاقے میں گھومتے پھرتے اور شکار کرتے گزار دیے۔ یوں لگ رہا تھا ڈاکوؤں وغیرہ کی صرف کہانیاں ہیں، ورنہ اس علاقے میں کہیں کسی بندے بشر کا بسیرا نہیں۔ ہمارے چاروں طرف چٹانیں تھیں، غار تھے اور کھائیاں تھیں۔ شکار وافر تھا اور موسم بھی شکار کا تھا۔ گھومنے پھرنے کا لطف آ گیا۔ اور تو اور ایس پی برکت صاحب بھی ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے ایک مرغابی شکار کی۔ مرغابی ٹھٹرے ہوئے پانی میں گری تھی۔ ظاہر ہے مرغابی کو نکالنے کے لیے مجھے یا ہیڈ کانسٹیبل نذیر کو ہی تالاب میں اترنا تھا۔ پورا فال میرے نام نکلا۔ میں یکبستہ پانی میں گھسا اور مرغابی پکڑ کر لرزتا کانپتا باہر نکلا۔ اب معلوم نہیں ایس پی صاحب کو مرغابی مار کر زیادہ مزہ آیا تھا یا مجھے تالاب میں غسل کرا کر۔ اب وہ صرف اور صرف مرغابی کو ہی مارنا چاہتے تھے۔
مرغابیوں پر وہ اس قدر فریختہ ہو چکے تھے کہ ایک روز ایک مرغ زری بڑے اشتیاق سے ان کا نشانہ بننے کے لیے ان کی رائفل کے عین سامنے آ بیٹھا، لیکن ان کا ٹارگٹ دور بیٹھی ایک مرغابی تھی۔ انہوں نے مرغ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ نتیجتاً دونوں پرندے بعافیت اپنے اپنے آشیانوں تک پہنچ گئے۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ دوسرے روز الگ صبح جب ہم شکاری کتوں کے ساتھ جنوب کے رخ پر جا رہے تھے، ایک عمر رسیدہ دیہاتی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس کی دانست میں ہم انجان شکاری تھے جو شکار کے جوش میں بھٹک کر ادھر آ نکلے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ شکار کے لیے علاقہ ٹھیک نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ وہ ڈاکوؤں وغیرہ کا تذکرہ کرے گا۔ وہ ایک اور ہی فسانہ لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے دور ایک طویل بلکھاتی کھائی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کھائی کے پار تقریباً تمام پہاڑیاں ہوائی چیزوں کے قبضے میں ہیں۔ ان ہوائی چیزوں کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ سن 45 میں ایک انگریز کپتان اپنی پوری کمپنی کے ساتھ سلطان نامی نوجوان کا تعاقب کرتے ہوئے ان پہاڑوں میں داخل ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی بھی تھی۔ وہ میاں بیوی انگریز سرکار کے ماتوت تھے۔ انگریز فوجیوں نے سلطان کو گھیر کر مار دیا اور کپتان نے اس کی بیوی نگینہ کو رات بھر زیادتی کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد نشے میں دھت کپتان اور اس کے فوجی وہیں چولداریوں میں سو گئے۔ صبح ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھ سکا۔ ان سب کے جسموں پر گولیوں کے نشان تھے اور خون بہہ کر لوتھڑوں کی صورت میں پتھروں پر جمع ہوا تھا۔ صرف ایک مسلمان حوالدار زندہ بچا تھا۔ ایک غیبی آواز نے اسے کہا کہ وہ جائے اور قاتلوں کے انجام سے لوگوں کو باخبر کرے۔ اس واقعے کے بعد ان پہاڑوں سے اکثر سلطان اور نگینہ کے قہقہے سنائی دیتے ہیں۔ ان قہقہوں کے ساتھ مقتول فوجیوں کی چیخیں اور آہو بکا بھی ابھرتی ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ بوڑھے نے جو کچھ بتایا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ایسے دور دراز اور بے آباد علاقوں میں ایسی کہانیاں اکثر سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی روداد ہمارے کانوں تک نہ پہنچتی تو یہ ضرور غیر متوقع بات ہوتی۔ کم از کم میں تو یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ عمر رسیدہ پہاڑی اپنا کام کر کے چلا گیا اور ہم اپنے کام میں روانہ ہو گئے۔ ہمارا کام ہی کیا تھا کہ ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں لوگ نہیں پہنچتے یا پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر یہ پہاڑیاں ممنوع علاقہ تھیں تو عین ممکن تھا یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ اس روز ہم کھائی تک پہنچے ہی تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور ایک دم اولے گرنے لگے۔ ہم نے درختوں تلے پناہ لی اور یہ کام کسی اور وقت پر اٹھا کر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم نہ صرف ان پہاڑیوں میں داخل ہوئے بلکہ خوب گھومے پھرے۔ نہ کسی شرشرار یعنی ہوائی چیز سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی کوئی بندہ بشر نظر آیا۔ چند جنگلی مارخوروں، 4 خرگوشوں اور 1 عدد خار پشت کو نشانہ بنا کر ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی ہمارا پروگرام انہی پہاڑیوں میں گھومنے کا تھا۔ کتوں کے غول کے ساتھ ہم نے پڑاؤ چھوڑا اور خمدار کھائی کی طرف روانہ ہو گئے۔